بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی ختیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے۔ روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے۔ لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیر درج ذیل ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والے فرما رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب و نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابو بکر کے، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے
4 وزیر مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں یعنی جبرائیل اور میکائیل، اور 2 زمین والوں میں سے، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کے وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ کچھ عرصہ بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا۔ اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا۔ حرم کے رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا، اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا پروردگار کعبے کی قسم تم وہی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا اچھی بات ہے سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو جہل تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ گئے ہیں ان سے نبٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی بات سن کر میں نے کہا آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا میرے دوست آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔
چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حکم کو ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکالیف پہنچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے اور میرے ساتھی وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن العوام بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کہلاتے ہیں۔ امیہ ابن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ جواب میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبد الالہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرق اس روز سے مجھے عبد الالہ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا اسکان بن اواقف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا اور جب بھی میں اس کے پاس جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اس خاندان سے تھی، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اسلام لائے اور ان کے والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوئے گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم ماں، تمہیں نہیں معلوم، اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتی اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے اس کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا، تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا، دروازے پر آ گئی اور چینک چینک کر کہنے لگی، کیا مجھے اپنے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کرے
تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئی اور اس نے پیغام بھیجا تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار و محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غضب کی انتہا نہ رہی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکالیف پہنچائی۔ آخر عامر تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا اللہ کی قسم ماں تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے حضرت طلحہ تمیمی بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل ابن ادویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے اس لیے انہیں کرینین کہا جانے لگا یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن ادویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ ابن ادویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا۔ میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا۔ وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے اور وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا۔ وہ آخری نبی ہے اور اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے۔ ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی کوششوں سے جن صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن۔ بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جانور ذبح کرتے تھے اور ساتھ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آیا۔ اس کے بعد ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ نے ان تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا۔ اس وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے۔ آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا، وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ ابو بکر صدیق کو پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ نے خود پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھن سے فرمایا، سمٹ جا۔ چنانچہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ ابن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا، میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جوتے پہناتے تھے۔ پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے سے بھی 3 سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا تھا۔ اسی زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے۔
اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا۔ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئی۔ مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے نزدیک چلا گیا اور بولا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہاں کب سے آئے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا 30 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کی میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اس کو پی پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں۔ میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا جاتا ہے ابو ذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا اور پھر یہ زبدہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے۔ زبدہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابو ذر، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم میرے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے۔ وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے؟ ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا۔ آج کا یہ واقعہ یہی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سیرت النبی کے پارٹ شروع سے دیکھنے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔